بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 1 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کورونا سے نمٹنے مشورہ دے دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے عالمی وبا کووڈ-19 یعنی کورونا سے نمٹنے کے لیے احتیاط کرنے کا مشورہ دے دیا اور کہا کہ عالمی برادری کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے کوششیں تیز کریں۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس ایڈہانوم نے کہا کہ کورونا نے تہواروں کو منانے کا انداز ہی بدل دیا ہے، تاہم تہواروں کے موقع پر قریب رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا نہیں جبکہ بہت سے ملکوں میں چھٹیوں کا موسم قریب آ رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,04,082 جبکہ 8,091 مریض انتقال کر گئے اور فعال کیسز کی تعداد 49,105 ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فلسطین کی۔ دنیا فلسطین کو حقوق دلانے میں مدد کرے، یہ کہنا تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوترس نے عالمی برادری سے فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ میں معاونت کا مطالبہ دہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو امن، وقار، انصاف اور سلامتی کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ اقوام متحدہ اپنے قیام کے 75 سال کے دوران مسئلہ فلسطین حل کرانے کے لیے عالمی برادری کی معاونت حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل نہ ہونے میں بہت سے عوامل اور اسباب رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری، فلسطینیوں کی جائیدادوں اور املاک کی مسماری، تشدد اور عسکری سرگرمیوں کا تسلسل بنیادی وجہ ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ترک فلسطین کی آزادی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گا، یہ کہنا تھا صدر ایردوان کا۔ غیر قانونی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر طیب ایردوان کا پیغام استنبول میں ایک افتتاحی تقریب میں پڑھ کر سنایا گیا جو فلسطین کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ ترک صدر نے کہا کہ یروشلم صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے 1.80 ارب مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ ترکی فلسطین کی آزادی اور مشرقی یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن بحالی کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ترکی عالمی سطح پر اور ہر فورم پر اور ہر میدان میں فلسطین کا مقدمہ لڑے گا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی۔ SOPs کی خلاف ورزی، 9 تجارتی مراکز پر جرمانے عائد۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کورونا وائرس کی SOPs کی پابندی نہ کرنے پر 9 تجارتی اداروں پر جرمانے عائد کر دیے ہیں، جبکہ میونسپلٹی کی جانب سے وزارت صحت کے جاری کردہ کورونا ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے تفتیشی یونٹ نے SOPs کی پابندی پر عمل درآمد کے حوالے سے بازاروں اور تجارتی مراکز پر چھاپے مارے اور اس دوران SOPs کی متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں جس پر فوراً ایکشن لیا گیا۔ مکہ میونسپلٹی نے تجارتی اداروں اور صحت عامہ سے تعلق رکھنے والی تجارتی سرگرمیوں کے ذمہ داران کو تاکید کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے اپنے کارکنان اور صارفین سے سختی سے عمل کروائیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی سپریم کورٹ پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار۔ صدارتی الیکشن میں شکست خوردہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ الیکشن فراڈ کا کیس سنے گی۔ سینکڑوں ثبوت موجود ہیں لیکن سپریم کورٹ میں مقدمہ کرانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بہترین وکلاء مل گئے ہیں، وہ بڑا اچھا کیس لڑ سکتے ہیں۔
ہم انتخابی نتائج کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب برازیل کے صدر جائر بولسنارو نے جو بائیڈن کو مبارکباد دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ مبارکباد دینے کے لیے مزید تھوڑا انتظار کروں گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی، خاتون کی پالتو جانوروں سے محبت۔ تفصیلات کے مطابق عمان کے دارالحکومت مسقط کی شہری مریم البلوچی 480 بلیاں اور 12 کتوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور وہ ان پر ماہانہ $8,000 جو کہ تقریباً پاکستانی 12,75,000 روپے بنتے ہیں خرچ کرتی ہیں۔ مریم بلوچی 51 سالہ ریٹائرڈ سول سرونٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ جانوروں سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہیں۔ سال 2008 میں ان کا بیٹا ایک پرشین بلی کو گھر لایا تھا اور ان کو بلی کا گھر میں ہونا کوئی خاص پسند نہیں تھا۔ جبکہ مریم کا بیٹا اس بلی کا خیال نہیں رکھتا تھا تو مریم نے اس بلی کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی اور یوں اس کا شوق بڑھتا ہی چلا گیا۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔